اور 21 رمضان مبارک کی یوم شہادت ہے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ 21 رمضان مبارک کا منسوب دن ہے. تو انشاءاللہ العزیز مختصراً قرآن و حدیث کی روشنی میں آج خراج تحسین اور محبت و عقیدت کا نذرانہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برگاہ میں انشاءاللہ العزیز پیش کریں گے. تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں جن کے فضائل، جن کے مناقب وہ کثیر ہیں. قرآن مجید میں بھی، احادیث طیبات میں بھی چند احادیث انشاءاللہ العزیز ہم عرض کریں گے. عن سعد بن ابی وقاص قال لما نزلت هذه الآیہ، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی، یہ پارہ نمبر 3 سورہ آل عمران کا آیہ کریمہ ہے. فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم. جب یہ پارہ نمبر 3 کی سورہ آل عمران کی آیہ کریمہ نازل ہوئی، جس کا مطلب یہ ہے، یہ اس کو آیہ مباہلہ بھی کہتے ہیں. بولیے کیا کہتے ہیں جی؟ آیہ مباہلہ. مباہلہ والی آیت. مباہلہ کیا ہوتا ہے جی؟ ایک ہوتا ہے مناظرہ، مناظرے سے اوپر والا سٹیپ ہے مباہلہ. مناظرہ یہ ہوتا ہے کہ باہم فریق کا کسی ایک مسئلے پہ جس میں ان کو اختلاف ہو گیا ہو تو وہ آپس میں ایک دوسرے کو دلائل دیتے ہیں، یہ ہوتا ہے مناظرہ. جب دلائل عقلی و نقلی دیے جائیں تو یہ ہوتا ہے مناظرہ. اور جب بات دلائل سے بڑھ جائے، ایک فریق وہ ہٹ درمی پہ اتر آئے، وہ نہ مان رہی ہو، تو پھر ایک دوسرے کے لیے آپس میں دونوں فریقیں دوسرے کے لیے ہلاکت اور تباہی اور بربادی کی دعا کرتے ہیں. تو اس ہلاکت اور تباہی کی دعا کرنے کو مباہلہ کہتے ہیں. بولیے کیا کہتے ہیں؟ مباہلہ. اور یہ جو سورہ آل عمران، یہ اللہ رب العالمین نے نازل کی اس طرح کی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں نجران کے عیسائی آتے تھے، آپ ان کو بہت زیادہ دلائل دیتے تھے. وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی الوہیت کے قائل تھے، یعنی جو عیسائی ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی خدا مانتے ہیں، اللہ رب العالمین کو بھی خدا مانتے ہیں، عقیدہ تثلیث رکھتے ہیں، یعنی خدا بھی، اللہ کو بھی خدا مانتے ہیں، حضرت مریم سلام اللہ علیہ کو بھی نعوذ باللہ خدا مانتے ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی خدا مانتے ہیں، عقیدہ تثلیث رکھتے ہیں. تو عقیدہ تثلیث کی رد میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ دلائل ان کو دیے. پھر سورہ آل عمران آ گئی، پھر آل عمران میں سے پڑھ کے بہت زیادہ دلائل دیے. لیکن جب وہ نہ مانے تو پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کو چیلنج کیجئے کہ تم بھی آ جاؤ، ہم بھی آ جاتے ہیں. تم بھی اپنے بیٹوں کو لے کر آ جاؤ، ہم بھی اپنے بیٹوں کو لے کر آ جاتے ہیں. تم بھی اپنی عورتوں کو لے کر آ جاؤ، ہم بھی اپنی عورتوں کو لے کر آ جاتے ہیں، اور ایک دوسرے کے لیے بد دعا کرتے ہیں. جب یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نجران کے عیسائیوں کو چیلنج کیا، تو ان کا ایک جو بڑا پوپ تھا، ان کا راہبر، ان کا رہنما، یوں سمجھے کہ ان کا بڑا راہب عالم، اس نے کہا نہیں، خدا کی قسم سے جو میں روشن چہرے دیکھ رہا ہوں، اگر ان کے ہاتھ اٹھ گئے تو تمہاری تباہی اور بربادی میں کچھ دیر نہیں رہے. اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر آج وہ ہمارے مقابلے میں آ جاتے تو اللہ رب العالمین کی طرف سے آسمانوں سے ایسے شعلے نکلتے کہ نجران کی ساری وہ بستی ہے وہ تباہ و برباد کر دی جاتی، اور قیامت تک روئے زمین پہ ایک حصائی بھی باقی نہ رہتا. تو اس آیہ کریمہ کو آیہ مباہلہ کہتے ہیں. جب یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی، دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی و فاطمہ و حسن و حسین فقال اللہم ہؤلاء اہلی. جب یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی تو میرے کملی والے آقا حضور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مولا علی پاک کو، جناب فاطمہ الزہرا پاک کو، جناب حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کو بلایا، اور بلا کے میرے کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کملی میں چھپایا، اور کملی میں چھپا کے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں کر کے دعا کی، اللہم ہؤلاء اہلی، یا الہ العالمین یہ میرے اہل بیت ہے. کیا دعا کی؟ بولیے بلا. یا الہ العالمین یہ میرے اہل. عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، حضرت عبداللہ بن عباس حدیث پاک کے راوی ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثل اہل بیتی مثل سفینۃ نوح. میرے کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، فرمایا میرے اہل بیت کی مثال حضرت نوح علیہ نبی علیہ السلام کی کشتی کی مانند ہے. فرمایا فمن راکب فیہا نجا ومن تخلف عنہا غارقا. فرمایا جو اس کشتی میں سوار ہو گیا وہ تو نجات پا گیا، اور جو اس کشتی میں سوار نہ ہو سکا وہ غرق ہو گیا. کیا مطلب یہ کہ جس کے دل میں
میرے اہل بیت کی محبت، میرے اہل بیت کی عقیدت، میرے اہل بیت کی چاہت، میرے اہل بیت کی مودت، میرے اہل بیت کا احترام، میرے اہل بیت کی تعظیم و تکریم آ گئی، وہ تو نجات پا گیا۔ اور جس کے دل میں میرے اہل بیت کا بغض رہا وہ کیا ہو جائے گا؟ غرق ہو جائے گا۔ اور اسی طرح غرق ہو جائے گا جس طرح حضرت نوح علیہ نبی علیہ السلام کی کشتی سے رہ جانے والے کیا ہو گئے تھے؟ غرق ہو گئے تھے۔ ان جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے مروی حدیث پاک ہے، امام طبرانی نے اس حدیث پاک کو المعجم الکبیر میں نقل کیا۔ میرے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، ان اللہ جعل ذریۃ کل نبی فی صلبہ، میرے کملی والے آقا فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ہر نبی کی ذریت، ہر نبی کی آل، ہر نبی کی اولاد کو اس کی اپنی صلب میں رکھا ہے، یعنی اس سے اپنی اس کی نسل چلتی ہے۔ فرمایا وَإِنَّ اللَّهَ جَعَلَ ذُرِّيَّتِي فِي صُلْبِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور میری نسل کو، میری آل کو، میری ذریت کو اللہ رب العالمین نے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صلب میں رکھا ہے۔ بالفاظ دیگر میں آسان لفظوں میں عرض کر دیتا ہوں کہ ہر ایک نبی کی میری کملی والے آقا فرماتے ہیں نسل ان کی اپنی ذات سے چلا کرتی تھی، ان کے اپنے بیٹے ہوتے تھے، پھر نسل چلتے چلتے مثال کے طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کے شہزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے اور حضرت اسحاق علیہ السلام، اور ان سے پھر سارے کا سارا عرب، ان سے ساری ان کی ذریت چلی۔ تو میں ہر نبی سے، ہر نبی کی اولاد چلتی تھی، اور میری جو اولاد کا سلسلہ ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صلب سے چلے گا۔ تو کل جو سادات ہیں جتنے بھی، ان کا سلسلہ جا کے کہاں ملتا ہے؟ حضرت مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی سے ہوتا ہوا پھر حضور نبی پاک جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ملتا ہے۔ اور مشہور اور معروف حدیث پاک ہے، میں عقیدت اور محبت کے لیے بس عرض کیے دیتا ہوں چند حوالوں کے ساتھ۔ حضرت زید بن ارقم حدیث پاک کے راوی ہیں، بولیے کون ہے جی؟ زید بن ارقم حدیث پاک کے راوی ہیں، اور اس حدیث پاک کو امام ترمذی میں نقل کیا، امام حاکم نے مستدرک میں نقل کیا، اور کثیر حوالے ہیں اس حدیث پاک کو۔ امام ابن عساکر نے تاریخ دمشق میں ذکر کیا اس حدیث پاک کو، اور امام ہندی نے کنز العمال میں اس حدیث پاک کو نقل کیا۔ میرے کریم آقا حضور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہ میرے کملی والے آقا آپ حج شریف کر کے مکہ المکرمہ سے مدینہ المنورہ کی طرف لوٹ رہے تھے، اور راستے میں ایک مقام آتا ہے، ایک کنواں تھا جس کو غدیر خم کہا جاتا ہے۔ غدیر خم پر میرے کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ کیا، آپ نے توقف فرمایا، آپ وہاں ٹھہر کے میرے کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا، جس میں ابتداً اللہ رب العالمین کی وحدانیت کا ذکر کیا۔ پھر میرے کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بھی باتیں کی، حضرت مولا علی پاک کو بلایا، اور مولا علی پاک کو بلا کے یوں ہاتھ اٹھا کے دعا کی، اللہم والی من والاہ وعاد من عاداہ، یا الہ العالمین جو علی سے محبت رکھے تو بھی اس سے محبت رکھ، اور جو علی سے بغض رکھے تو بھی اس سے بغض رکھ۔ اور پھر میرے کملی والے آقا نے حضرت مولا علی پاک کے ہاتھ کو پکڑ کے فضا میں بلند کر کے فرمایا، من کنت مولا ہو فعلی مولا، فرمایا جس کا میں مولا ہوں اس کا حضرت مولا علی مولا ہے۔ اور کثیر ترک ہیں، کم و بیش 146 اس حدیث پاک کے راوی ہیں۔ بولیے کتنے راوی ہیں جی؟ کسی حدیث پاک کا راوی ایک ہوتا ہے، کسی کے 2، کسی کے 10، کسی کے 20، اور اس کے 140 صحابہ اکرام، اور صحابہ اکرام کے جمع غفیر میں میرے کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کا اظہار کیا، فرمایا جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت مولا علی پاک کو سینے سے لگایا، مبارک دی۔ حضرت عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سینے سے لگایا، مبارک دی، اور لفظوں کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ پھر ادا کیا۔ سرکار نے فرمایا تھا من کنت مولا فعلی مولا، حضرت عمر نے کہا علی مولا ہو، من کان رسول اللہ مولا، فرمایا جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مومن مولا مانے گا وہ حضرت مولا علی کو بھی اپنا مولا مانے گا۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ حضرت عمر بن خطاب فرما رہے ہیں۔ وہ ایک مشہور شعر ہے کہ کون کہتے ہیں ہم تم میں جدائی ہوگی، کون کہتا ہے ہم تم میں، بری بلا کون کہتے ہیں ہم تم میں جدائی ہوگی۔ یاد رکھیں صحابہ و اہل بیت، ان کی عقیدت، ان کی محبت، ان کا آپس میں احترام یوں تھا، رحماء بینہم، پارہ نمبر 26 کے لفظ ہیں، رحماء بینہم، آپس میں وہ محبت کرنے والے ہیں،
اور رحماء بینہم کا ترجمہ مفسرین نے کیا ہے وہ آپس میں یوں تھے جیسے شیر و شکر ہوتا ہے، جیسے دودھ میں کیا مل جاتی ہے؟ شکر. ایسے حضرات صحابہ و اہل بیت آپس میں محبت کرتے تھے. کون کہتا ہے ہم تم میں سے جدائی ہوگی؟ یہ ہوا، یہ خبر کسی دشمن نے اڑائی ہوگی. صحابہ و اہل بیت آپس میں کیا کرتے تھے؟ محبت کرتے تھے. ادھر سے حضور فرما رہے ہیں کہ من کنت مولا فعلی المولا، جس کا میں مولا اس کے علی مولا. ادھر سے حضرت عمر آگے بڑھ کے حضرت مولا علی پاک کو سینے سے لگا کے مبارک دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں آج کے بعد ہر بندے مومن اس حال میں صبح کرے گا کہ علی اس کے مولا ہوں گے. آج کے بعد ہر بندے مومن اس حال میں شام کرے گا کہ علی مولا ہوں گے. مجھے یہ بتاؤ ذرا، جس سے بلا دشمنی ہو بندہ اس طرح کے لفظ بولتا ہے اس کے لیے مبارکیں دیتا ہے، اگر اس کو رتبہ مل جائے، اسٹیٹس مل جائے، تو یہ ان کی آپس میں دشمنی نہیں تھی. اور بہت بڑی دلیل ہے. میرے کملی والے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شاہ فرمایا القرآن مال علی والعلی مال قرآن. فرمایا قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے، اور حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے. صرف یہ ایک جملہ بندہ سمجھ آئے تو سارے کے سارے وہ جو فروعی اختلافات ہیں وہ سارے کے سارے بولیے کیا ہو جاتے ہیں. آپ سب کی توجہ ہے. میں ایک بڑی قیمتی بات عرض کرتا ہوں، اور میں نے اگلے دن بھی عرض کیا تھا کہ اب بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ہم آپس کے چھوٹے چھوٹے اختلافات کو ختم کریں، نفرتیں ختم کریں، محبتیں پیدا کریں، عقیدتیں پیدا کریں، احترام پیدا کریں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو شدت کے ساتھ ضرورت ہے کہ آپس میں کیا ہو جائے؟ یکجا ہو جائے. اور میں نے کل اس دن بھی عرض کیا تھا، دشمن یہ طاق تھا کہ وہ یہ نہیں دیکھتا کہ یہ دیوبندی ہے، یہ بابی ہے، یہ شیعہ ہے، وہ یہ نہیں دیکھتا، وہ تو وار کرتا چلا جاتا ہے. اب یہ جو میں نے جملہ عرض کیا ہے کہ میرے کملی والے آقا نے شاہ فرمایا کہ علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ ہے. تو حضرت علی کہاں تھے پھر جب خلفائے راشدین کا دور آتا ہے؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا دور ہے، سیدنا حضرت مولا علی پاک ان کے چیف جسٹ ہیں، ان کے جج ہیں، ان کے قاضی ہیں ان کے زمانے میں. حضرت عمر کا زمانہ آتا ہے پھر بھی قاضی ہے، پھر بھی جج ہے. حضرت عثمان غنی کا زمانہ آتا ہے پھر بھی ان کے ساتھ ہے. حق علی کے ساتھ ہے، علی ابو بکر کے ساتھ ہے. تو پتہ چلا حق کس کے ساتھ پھر ہوا؟ حضرت ابو بکر کے ساتھ. پھر حضرت مولا علی حضرت عمر کے ساتھ، پھر عثمان کے ساتھ. تو حق کس کے ساتھ ہوا؟ خلفائے ثلاثہ کے ساتھ، جن کے ساتھ علی حق ان کے ساتھ ہے. حق سے مراد کیا؟ اللہ رب العالمین کی ذات. اور حق سے مراد کیا؟ حق اور باطل جو آپس میں دونوں ضدیں ہوتی ہیں، وہ حق کن کے ساتھ ہے؟ علی کے ساتھ. جس کے ساتھ مولا علی ہوں گے اور حق بھی کیا ہوگا؟ ان کے ساتھ ہی ہوگا. تو قرآن مجید تو کہتا ہے محمد رسول اللہ والذین آمنوا والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم. فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی بولیے کیا ہے؟ رسول. اور جو ان کے ساتھی ہیں، فرمایا وہ دشمنوں کے مقابلے میں تو بڑے سخت ہیں، لیکن رحماء بینہم آپس میں کیا کرنے والے ہیں؟ پیار کرنے والے ہیں. تو حضرات صحابہ و اہل بیت وہ ایک دوسرے کا احترام کرتے تھے. احترام یہاں تک حضرت عمر کا آپ نے سن لیا، میں اختتام کر رہا ہوں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر مولا علی کے چہرے کو دیکھا کرتے تھے. بولیے کدھر دیکھتے تھے؟ حضرت مولا علی پاک کے چہرے کو. حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ فرماتی ہے، ایک دن میں نے پوچھ لیا ابا جی کیا وجہ ہے آپ ہر وقت حضرت مولا علی کے چہرے کو دیکھتے رہتے ہیں؟ کوئی علت ہے، کوئی سبب ہے، بتا دیں. تو پھر حضرت ابو بکر صدیق نے کہا میں نے اپنے کانوں سے سنا کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے شاہ فرمایا علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. میں ابو بکر اس لیے ان کے چہرے کو دیکھتا رہتا ہوں کہ علی کے چہرے کو دیکھتا رہوں گا، عبادت کا ثواب ملتا رہے گا. تو اتنی زیادہ ان کی آپس میں محبت تھی، اتنا زیادہ ان کا احترام تھا. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان نفوس قدسیہ کا کما کو ادبی عطا فرمائے، ان کی محبت عطا فرمائے، اور ان کی اتباع میں زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج انشاءاللہ